ناظرین کرام سلام علیکم. جیسا کہ ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، میں ہوں عادل رضوی. آج کا ہمارا ٹاپک ہے عقائد، جس پہ گفتگو کے لیے ہمارے مہمان ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا تفسیر حسن رضوی صاحب. آغا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسا کہ عقائد میں جب عقائد کی بات شروع ہوتی ہے تو وہ اصول دین سے شروع ہوتی ہے، اور اصول دین میں توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت کی گفتگو کی جاتی ہے. جیسے کہ توحید کے بارے میں بنیادی طور پر یا بچپن سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ توحید یعنی اللہ کے ایک ہونے کے ہیں. لیکن اگر یہ باتیں تو بات کی ہیں، یعنی اللہ کا ایک ہونا تو بات کی بات ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کو نہ پہچانے، یعنی یہ جانے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، اس کے وجود کے بارے میں، تو کون سی راہیں ہوں گی کہ جن کے ذریعے سے ہم خدا کی شناخت کر سکتے ہیں؟ صحیح، آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ جیسا کہ ہمیں بچپن سے بتایا گیا ہے کہ توحید یعنی خدا کو ایک ماننا. تو اس ایک ماننے کے لیے اس سے پہلے جو ہمیں سب سے پہلی چیز ضرورت ہے جاننے کی، وہ یہ ہے کہ ہم اس وحدہ لا شریک کے وجود کے قائل ہوں. اگر کوئی انسان اس ذات پروردگار کے وجود کا قائل نہیں ہے تو پھر مرحلہ آگے کیسے بڑھے گا؟ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ خدا کے وجود کی دلیل اور خدا کے وجود کا اقرار ہمیں سب سے پہلے ضروری ہے. تو اس کے لیے اگر آپ اس کائنات پر نظر ڈالیں تو سب سے پہلی چیز، اگر ہم دو لفظ اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ اس کائنات میں ہمیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، زمین، آسمان، دریا، ستارے، یہ سب چیزیں جو نظر آ رہی ہیں، ان سب کے پیچھے کوئی حادثہ ہے یا منصوبہ ہے. اور فرما لیں تو اگر یہ دو لفظ ہمیں سمجھ میں آ جائے، ایک لفظ ہے حادثہ اور ایک ہے منصوبہ. تو حادثے کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ حادثے کے معنی یہ ہے کہ جس کے نتیجے میں چیزیں بگڑ جاتی ہیں، ہے نا. کوئی بھی تصادف ہو، کوئی بھی بلاسٹ ہو، ہے نا، کوئی حادثہ اگر ہوتا ہے تو چیزیں بگڑ جاتی ہیں، اس کے نتیجے میں تخریب ہوتی ہے، تخلیق نہیں ہوتی، ہے نا. جیسا کہ آج سائنس یہی کہتی ہے، سائنس کی بہت بڑی بڑی تھیوری موجود ہے جسے بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں، اور سائنس کے اسٹوڈنٹ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اس کو، کہ جسے اس کائنات کو بگ بینگ تھیوری کا نتیجہ کہا جاتا ہے. یعنی بگ بینگ تھیوری کے معنی یہ ہے کہ ایک بلاسٹ ہوا، ایک تصادف ہوا، اور اس کے نتیجے میں یہ کائنات بن گئی. تو اگر آپ صرف حادثے کا نتیجہ بلاسٹ کی ڈیفینیشن سمجھ لیں کہ حادثے کے نتیجے میں چیزیں بگڑ جاتی ہیں، وہ بنتی نہیں ہے نا. یہ بات واضح ہے، ہر ایک عقل مند انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ کوئی بھی حادثہ ہوگا، کوئی بھی تصادف ہوگا تو اس کے نتیجے میں چیز بگڑ جائے گی. اب اگر ہم اس کائنات پر نظر ڈالیں، زمین، آسمان، دریا، ستارے، یہ جو سجی ہوئی کائنات ہے، اگر اس پر ہم نظر ڈالیں، اگر اس کائنات میں ہر جگہ چیزیں بگڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اگر بگڑی ہوئی ہے کائنات، ہر چیز اگر بگڑی ہے تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کائنات کسی حادثے کا نتیجہ ہے. لیکن جب ہم اس کائنات پر نظر ڈالتے ہیں تو سورج اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، ستاروں کی جھڑیاں لگی ہوئی ہیں، آسمان، زمین، دریا، تمام پرندے، طرح طرح کے پرندے آپ دیکھیں آسمان میں اڑ رہے ہیں. پھولوں پر اگر آپ غور کریں تو کیا نظم اور ترتیب نظر آتی ہے. تو اگر اس کائنات میں بکھراؤ ہے، یہ کائنات بگڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو ہم سمجھ لیں کہ یہ کائنات حادثے کا نتیجہ ہے. اور اگر اس کائنات میں نظم اور ترتیب نظر آ رہی ہے تو اس کے معنی یہ کائنات کسی حکیم پروردگار کا منصوبہ ہے نا. تو سب سے پہلی چیز جو قرآن مجید نے بھی بیان کی ہے کہ قرآن مجید نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 53 ہے، اس میں بیان کیا ہے خدا کی شناخت کی راہیں. قرآن مجید نے بیان کی ہے، اور اس آیت میں اللہ نے 3 راہیں بیان کی ہیں، 3 راستے خدا تک پہنچنے کے بتائے گئے ہیں، جس میں سے پہلی راہ وہ یہی ہے، راہ آفاقی جسے کہتے ہیں. راہ آفاقی کے معنی کیا ہے؟ راہ آفاقی کے معنی یہی عالم مادہ، یہ جو عالم طبیعت ہے، یہ جو فزیکل ورلڈ ہے،
یہ جو عالم کائنات ہے اس پر ہم اگر آپ غور کریں، اپنے وجود کے علاوہ جتنے بھی وجود اس کائنات میں ہیں، زمین، آسمان، دریا، ستارے، یہ سب ہمیں خدا کی طرف بلاتے ہیں، یہ سب ہمیں خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ ہے راہ آفاقی۔ قرآن مجید نے کہا کہ اس کائنات پر آپ نظر ڈالیں، یہ زمین اور آسمان، یہ دن اور رات، یہ جو لیل اور نہار کا اختلاف ہے، یہ جو رات اور دن ہو رہے ہیں، سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، پھر رات آ جاتی ہے، اس سب کے اختلاف میں بھی آیات الہی ہیں، نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ خدا کی شناخت کے لیے، خدا کی شناخت کے لیے، اور جو لوگ عقل رکھتے ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ ہم اس کائنات کو دیکھ کر اس خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کائنات میں آپ اگر چھوٹی سے چھوٹی چیٹی پر نظر ڈالیں، ایک چھوٹی سی چیٹی، اس کے اندر کیا پروردگار عالم نے آفرینش رکھی ہے، کس طریقے کی اس کی خلقت ہے۔ آپ ایک کھجور کے درخت کو آپ دیکھیے، ایک بڑے ہاتھی کو آپ دیکھ لیجئے، ہے نا؟ قرآن مجید میں طرح طرح سے اس عقل مند انسان کو بلایا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے کہ اس کائنات پر نظر ڈالو تو صحیح کہ اس کائنات کو بنانے والا کون ہے۔ آپ دیکھیے کہ بڑے سے بڑا ہاتھی ہے یا کھجور کا درخت ہے اور چھوٹی سے چھوٹی چیٹی ہے، اس کی آفرینش میں ایک رنگی پائی جاتی ہے نا؟ یعنی اس کی ڈیزائن الگ ہے، اس کا اسٹرکچر الگ ہے، لیکن بنانے والا ایک ہے نا؟ تو یہ پہلی راہ کیا ہے؟ راہ آفاقی۔ راہ آفاقی کی معنی کیا ہے؟ اس کائنات پر نظر ڈال کر، اس عالم مادہ، اس فزیکل ورلڈ پر نظر ڈال کے ہم اس خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور دوسری راہ جو قرآن مجید نے اسی آیت میں بیان کی ہے وہ ہے راہ انفسی۔ راہ انفسی، راہ انفسی کے معنی یہ ہے کہ شناخت خدا از راہ خود شناسی، یعنی خود اپنے وجود کا ادراک کر کے انسان اس خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ جی سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اپنے وجود کا پہلی منزل میں کیا تھا؟ راہ آفاقی، یعنی اپنے علاوہ جو کائنات میں چیزیں تھیں اس سے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور دوسری جو راہ ہے وہ کیا ہے؟ راہ انفسی، یعنی اپنے نفس کا ادراک کر کے، اپنے وجود کا ادراک کر کے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ انسان اس دنیا میں رہ کے تمام تر اپنے وجود کو گناہوں سے جیسے جیسے پاک و پاکیزہ کرتا چلا جائے گا، ویسے ویسے اسے اس ذات پروردگار کی معرفت ہوتی چلی جائے گی۔ اور اس کے لیے میں آسان ایک طریقہ بتا دوں جو تمام علماء اور مرجع کرام دستور العمل میں بھی بتاتے ہیں، جو سب سے پہلی چیز بتاتے ہیں، اور امام خمینی علیہ الرحمہ نے بھی سب سے پہلی چیز جو تزکیہ نفس کے لیے بتائی تھی وہ یہ ہے کہ پہلی منزل ہے مشارطہ، ہاں، دوسری چیز ہے مراقبہ، اور تیسری چیز ہے محاسبہ۔ ہاں جی، یہ مشاہدہ کے معنی کیا ہوتے ہیں، تھوڑا تفصیل بیان کریں۔ مشارطہ کے معنی یہ ہے کہ انسان جب صبح اٹھے تو سب سے پہلے اپنے نفس سے، اپنے وجود سے یہ شرط کرے، یہ عہد کرے کہ آج پورے دن کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ جی، یہ پکا شرط لگائے اپنے نفس سے، اپنے آپ سے پکا عہد کرے، پکا ارادہ کرے کہ وہ کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ اور دوسری چیز کیا تھی؟ مراقبہ۔ مراقبہ کے معنی کیا ہے؟ یعنی جو شرط کی تھی، صبح جو عہد کیا تھا، وہ ہر لمحہ اس شرط پر مراقب رہے، یعنی ہر لمحہ الرٹ رہے، یعنی اس شرط کا خیال رکھے کہ میں نے صبح عہد کیا تھا جی، اور اب کوئی گناہ ہم سے نہ ہونے پائے، اور ہم اس شرط پہ باقی رہ جائیں، سن۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے محاسبہ، یعنی کہ جب ہم رات میں بستر پر لیٹیں تو ہم اپنے نفس کا حساب کریں کہ جو ہم نے صبح شرط کی تھی کہ ہم آج دن بھر کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور اس پر جو ہم الرٹ تھے، کیا کما کہو ہم اس پر الرٹ رہ پائے کہ نہیں رہ پائے۔
हाँ, आखिर में नतीजा क्या हासिल हुआ है? नतीजा क्या हासिल होगा, और रात में उसका हम हिसाब करें कि अगर हमसे फिर भी कोई कोताही हो गई है तो हम फिर दूसरे दिन फिर मुशाहिदा करेंगे, जी। फिर अहद करेंगे कि अब हम वो गुनाह नहीं करेंगे, और जो गुनाह हो गया उससे तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे। और जाहिर है कि ये जो महीना चल रहा है माह रमज़ान मुबारक का, हमारे लिए सबसे बेहतरीन मौका है इस राह अनफुसी के लिए, अपने वजूद को दर्क करने के लिए, कि अपने वजूद का इदराक कर सकें, अपने नफ्स की सलाहियतों का इदराक करके उस रब तक हम पहुँच सकें। इस ज़िम्न में जो हदीसें बयान की गई हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि मन अरफ़ा नफ्सा फ़क़द अरफ़ा रब्बा, वो यही राह अनफस है, वो यही रास्ता है खुदा तक पहुंचने का। इसके क्या मानी है कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, हाँ, अपने रब को पहचान लिया, अपने रब को बितहकीक पहचान लिया। तो अपने नफ्स को पहचानने का मतलब यही है कि जैसे जैसे इंसान अपने आप को गुनाहों से पाको पाकीज़ा करता चला जाएगा तो इस कायनात के असरार उसके सामने जाहिर होने लगेंगे और वो अपने खुदा के वजूद का इदराक करने लगेगा। तो ये जो राह है, राह अनफुस, ये आसान तरीन राह है। आसान तरीन बेमानी ये है कि खुद इंसान इस राह में खुद दर्क करता है, वो खुद सालिक भी है, खुद राही भी है और खुद रास्ता भी है। हाँ, यानी उसकी सैर खुद में ही हो रही है। हाँ, ठीक है। पहले वाले में फर्क था, यानी पहले में राही अलग है और सैर उसकी बाहर हो रही है, सैर उसकी बाहर हो रही है इस आलम मादा में, ठीक है। और दूसरी राह जो है उसमें खुद के अंदर वो सैर कर रहा है और खुद वो इदराक कर रहा है। हालांकि पहली वाली मंजिल आसान तरीन है, वो सबके लिए इदराक करना आसान है कि इंसान जमीन आसमान सितारों को देखे और वो अकली दलाइल के साथ वो दर्क कर सके कि कोई है इसका बनाने वाला, कोई चीज़ अगर नजर आ रही है तो वो इस असर से मौसर तक पहुंच सकता है। लेकिन दूसरी राह थोड़ी मुश्किल है कि वो इंसान खुद अपने अंदर सैर करे, हाँ, सैर करे और फिर वो अपने नफ्स का इदराक करके खुदा तक पहुंच सकता है। और तीसरी मंजिल जो है वो कुरान मजीद ने जो बयान की है वो है अज मकसूद बे मकसद। इसका मतलब क्या होता है? ये थोड़ी सी मुश्किल राह है, जैसे कि दूसरी राह है अनफुस, ये थोड़ी मुश्किल है कि अपने ऊपर नफ्स के ऊपर जबर करना पड़ेगा इंसान को, अपने नफ्स का से लड़ना पड़ेगा, उसे जंग करना पड़ेगा, जिहाद अकबर करना पड़ेगा। ये मंजिल जो तीसरी है अज मकसद बे मकसूद, ये तीसरा मरहला है, ये मारिफत का तीसरा दर्जा है। यानी इस मंजिल में इंसान उस मुसम्मा से इस्म तक पहुंचता है। यानी जैसे कुरान मजीद में जनाब मूसा के लिए परवरदिगार आलम ने एक दरख्त से आवाज़ आई कि मूसा मैं खुदा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि जनाब मूसा खुदा को नहीं पहचानते थे, है ना। यानी इंसान उस वजूद का इदराक पहले से कर रहा था, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा था कि यही मेरा मकसद है। गौर फरमा रहे हैं। जैसे कि कुरान मजीद ने इस ज़िम्न में मिसाल बयान की है कि जब जनाब यूसुफ के भाई मिस्र पहुँचे, जब जनाब यूसुफ मिस्र के बादशाह बन चुके थे और तमाम उन्होंने वो मंजिलें तय कर ली थी, वो तमाम आजमाइशें, वो सख्तियाँ गुजार के जब मिस्र के बादशाह बन चुके थे, तो जब उनके भाई वहाँ पहुँचे तो भाइयों ने तो जनाब यूसुफ को उस वक्त नहीं पहचाना, लेकिन जनाब यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया था। लेकिन जब पहचान लिया तो जनाब यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा कि तुम्हें याद है कि तुमने नादानी में अपने भाई के साथ क्या किया था। जब ये बात जनाब यूसुफ ने कही तो फौरन उनके भाइयों को वो पहला वाकया याद आ गया, और जब यूसुफ के ऊपर नज़र पड़ी, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर नज़र पड़ी, तो वो देखने के बाद फौरन जनाब यूसुफ को पहचान गए और नाम बाद में लिया। यानी वजूद का इदराक पहले हो गया और नाम बाद में, इस्म तक बाद में पहुंचे। और उन्होंने बेसाख्ता कहा, बेसाख्ता उन्होंने कहा कि यूसुफ तुम ही हो। और फरमा रहे
تو یہ جو منزل ہے یہ تھوڑی سی سخت راہ ہے، لیکن یہ راہ وہی ہے جو تزکیہ نفس کی راہ ہے کہ جب انسان اس مرحلے میں پہنچتا ہے تو وہ اس معرفت کے درجے تک پہنچ سکتا ہے. غور فرما رہے ہیں. تو یہ جو 3 راہیں ہیں، 3 راہیں تھیں، یہ اس میں سے سب سے آسان راہ ہمارے لیے راہ آفاقی ہے، اور پھر دوسری راہ راہ انفسی، ہے، اور تیسری راہ از مقصد بے مقصود ہے. یا ہم ان تینوں راہوں کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3 راہ جو ہیں وہ راہ لیول وائز ہے، یعنی یہ لیول رکھتے ہیں کہ پہلے راہ آفاقی طے کیا جائے، پھر راہ انفسی کی طرف بڑھا جائے، پھر تیسری راہ کی طرف آیا جائے. بالکل یہ کہہ سکتے ہیں. اور یہ بھی ایک معرفت کے درجات ہیں کہ جب انسان اس راستے میں پہنچتا ہے تو ذات پروردگار کی معرفت اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ توحید کی پہلی منزل تھی کہ جو راہیں بیان کی ہیں علماء نے بھی. آیت اللہ جوادی عامری صاحب نے جو اس وقت موجود ہیں، مرجع علی قدر موجود ہے، انہوں نے اپنی کتاب توحید میں اس کا بیان کیا ہے، اور قرآن مجید کی تفسیر میں انہوں نے ان باتوں کو واضح کیا ہے کہ یہ راہ شناخت خدا ہے. اب ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا بیش قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین کرام، ایک بار پھر سے السلام علیکم.